ہمیں ذی الحج کے دن عطا کیے ہیں۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دن تمام دنوں کے سردار ہیں۔ جب یہ دن سردار ہیں تو فرمایا ان میں ان کلمات کی کثرت کرو جو اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات ان کے سردار ہیں، یعنی جن کے ذریعے اللہ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے ان تمام کلمات میں یہ کلمات سردار ہیں، اور وہ کلمات ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کلمات کی کثرت کرو۔ ان کلمات کا کیا اجر و ثواب ہے؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام سے، کیا تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ سبحان اللہ کا کہنا اس کا اجر و ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے، اور ایک مرتبہ الحمدللہ کا کہنا اس کا اجر و ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کا کہنا اس کا اجر و ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے، اور ایک مرتبہ اللہ اکبر کا کہنا اس کا اجر و ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام کو یہ بات بالکل آسان لگی اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص طاقت رکھتا ہے کہ ہم احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب کو حاصل کریں۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اللہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے فرمایا نیکیوں سے بھر دیتے ہیں، اور فرمایا جو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کا اجر و ثواب عرب کے 100 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہے، اور جو 100 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے اس کا ثواب 100 گھوڑے ماں ساز و سامان کے لدے ہوئے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے برابر ہے، اور 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا اجر و ثواب فرمایا ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کیے، اللہ کے راستے میں قربان کیے۔ تو یہ کلمات حمدیہ باقی تمام کلمات کے سردار ہیں، اور یہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمایا 2 چیزوں کو کبھی نہیں کرنا۔ بیٹوں نے کہا ابا جان وہ کون سے چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک شرک ہے، شرک ایسا گناہ ہے اور یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، اس کا کرنے والا اللہ اس کو ہرگز معاف نہیں کرتے۔ اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر بہ ما دون ذلک، اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا لیکن مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ اور دوسرا فرمایا تکبر کبھی نہ کرنا، یہ تکبر بھی تمام گناہوں کی جڑ ہے، اور فرمایا ان 2 کاموں کو کبھی نہ کرنا، اور فرمایا کہ 2 کام ایسے ہیں جنہیں کبھی نہیں چھوڑنا، ان کی کثرت کرنی ہے۔ ایک فرمایا لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی ہے، پھر اس کی مثال سمجھائی، فرمایا لا الہ الا اللہ کتنا وزنی ہے؟ فرمایا 7 آسمان 7 زمین کا ایک کڑا بنا لیا جائے اور اس کڑے پر لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ اتنا وزنی ہے کہ فرمایا کہ زمین و آسمان کا جو کڑا بنایا ہے وہ کڑا 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز فرمائی اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اس لیے کہ جو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ فرما دیتے ہیں، مزید برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک واقعہ آپ کی نظر کرنا چاہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک سائل آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ بڑا تنگ دست ہوں، مفلوق الحال ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے پیارے پیغمبر نے کھجور کا ایک دانہ دیا۔ اب اس نے کھجور کے اس دانے کو تھوڑا سمجھا اور کہنے لگا آپ تو اماموں کے بھی امام ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں اور آپ نے مجھے کھجور کا ایک دانہ دیا۔ اس نے اس نعمت پر اللہ کی ناشکری کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کھجور کا دانہ پسند ہے تو لے جاؤ، نہیں پسند تو واپس کر دو۔ ایک اور سائل آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، مفلوق الحال و تنگ دست ہو، عنایت فرمائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا دانہ اٹھا کر اسے دے دیا۔ اب وہ خوش ہو گیا اور اللہ کے نبی کی تعریف کرنے لگا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ مجھے نبی الانبیاء کے ہاتھ سے اللہ نے کھجور کا ٹکڑا دیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کو بھیجا، جاؤ گھر میں جاؤ، جو کچھ گھر میں سونا چاندی اور جو کچھ رکھا ہے وہ لے کر آؤ۔ وہ اشرفیوں کے تھیلی لے کر آیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش کیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو دے دیا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ بھی سائل تھا، یہ بھی سائل ہے، اس نے بھی مانگا، اس نے بھی مانگا، آپ نے اسے تھیلی نہیں دی اشرفیوں کی، اسے آپ نے تھیلی اشرفی کو اٹھا کر دے دی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ناشکرا تھا اور یہ شکر گزار ہے۔ جو شکر گزار ہوتا ہے اللہ بھی اسے دیتے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیتے ہیں۔ تو یہ دنوں کے سردار ہیں اور یہ جو کلمات ہیں یہ باقی کلمات کے سردار ہیں۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کلمات کی ان دنوں میں خوب کثرت کرو، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا